بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفضل الموہبی ہمارا رسالہ جو ہے وہ چل رہا تھا انشاءاللہ الکریم آج مزید اس میں کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں کل کے سبق میں ہم نے حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ تعالی کے دو اقوال پڑھے تھے اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ شیخ الوہابیہ کا مجدد پاک پر فتوی شرک اس چیز کو ضمناً بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاید مولوی نذیر حسین دہلوی کی چوٹ حضرت مجدد صاحب پر ہی ہے کہ معیار الحق میں لکھتے ہیں کہ آج کل کے بعض لوگ اسی تقلید معین کے التزام سے مشرک ہو رہے ہیں۔ آج کل بعض لوگ اسی تقلید معین کے التزام سے یعنی اس کو لازم سمجھ کر تقلید معین مخصوص تقلید کو لازم کر کے مشرک ہو رہے ہیں کہ مقابل میں روایت قیدانی کے اگر حدیث صحیح پیش کرو تو نہیں مانتے۔ اسی مسئلہ اشارہ میں روایت قیدانی پیش کی جاتی ہے۔ جناب مجدد صاحب نے فتاوی غرائب و جامع الرموز اور خزانۃ الروایات وغیرہ پیش کی۔ وہ بات ایک ہی ہے، یعنی فقہی روایت کے مقابلے میں حدیث نہ ماننا۔ اب مان لیں کہ حضرت مجدد صاحب کا فقہی روایت لانا اور ان کے سبب صحیح حدیثوں پر عمل نہ فرمانا اور میاں جی دہلوی صاحب کا بے دھڑک شرک کی جڑ سمجھنا، خدا ایسے شرک پسندوں کے سائے سے بچائے۔ خیر یہ تو میاں جی جانے اور ان کا کام۔ میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنی کتاب معیار الحق میں جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ آج کل کے بعض ایسے افراد ہیں جو اسی تقلید معین کے التزام سے یعنی اس کو لازم سمجھ کر کہ فقہا کی تقلید جو کرتے ہیں، مجتہدین کی جو تقلید کرتے ہیں، تو بغیر کسی دعوے بغیر کسی دلیل کے اتنا بے وقوف آدمی کہ اس نے بے وقوفی کی انتہا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی لوگ اس سے مشرک ہو رہے ہیں۔ اب کہاں تقلید اور کہاں شرک؟ اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے، شرک کیا چیز ہے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے وہ مجدد پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ لوگ جو ہے وہ تقلید معین کے التزام سے مشرک ہو رہے ہیں۔ اچھا کیسے مشرک ہو رہے ہیں؟ اب یہاں سے یہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ مقابل میں روایت کیدانی کے اگر حدیث صحیح پیش کرو تو نہیں مانتے۔ روایت کیدانی یہ فقہ حنفی میں فقہ کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، تو ہے بڑی مختصر سی کتاب ہے۔ تو نذیر حسین دہلوی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روایت کیدانی کے مقابلے میں اگر اس کو حدیث صحیح پیش کرے تو وہ اتنا مقلد ہے، تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ اس حدیث صحیح کو نہیں مانتا۔ یہ نذیر حسین دہلوی کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ روایت کیدانی کے اندر اگر کوئی ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو روایت موجود ہو تو وہ لامحالہ احناف کا ہی مذہب ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہمارے دلائل موجود ہوتے ہیں، چاہے اب وہ روایت کیدانی میں ہے یا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نور الایضاح میں ہے یا کسی بھی مختصر سی کتاب میں ہے تو وہ فقہ حنفی کا مسئلہ۔ لیکن نذیر حسین دہلوی اتنا بغض و عداوت میں بڑھ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر بھئی روایت کیدانی کے سامنے اگر کسی کو کوئی صحیح حدیث پیش کرو تو وہ اس حدیث کو ہی نہیں مانتا۔ اسی مسئلہ اشارہ میں روایت کیدانی پیش کی جاتی ہے، یعنی اشارے والا جو مسئلہ ہے انگلی سے اشارہ کرنا نماز میں، اس میں روایت کیدانی پیش کی جاتی ہے۔ جناب مجدد صاحب نے فتاوی غرائب و جامع اور رموز اور خزانت الروایت وغیرہ پیش کی، وہ بات ایک ہی ہے، یعنی فقہی روایت کے مقابلے میں حدیث کو نہ ماننا۔ یہ نذیر حسین دہلوی کہہ رہے ہیں۔ اب مان لیں کہ حضرت مجدد صاحب کا فقہی روایت لانا اور ان کے سبب صحیح حدیثوں پر عمل نہ فرمانا
اور میاں جی دہلوی صاحب کا بے دھڑک شرک کی جڑ سمجھنا، خدا ایسے شرک پسندوں کے سائے سے ہمیں بچائے۔ خیر یہ تو میاں جی جانے اور ان کا کام، یعنی ان دونوں چیزوں کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ، ایک بندہ اگر جو ہے وہ کسی حدیث صحیح کے مقابلے میں ایک روایت کو لے کر آتا ہے اور حدیث کو ترک کر دیتا ہے، لا محالہ اس کے پیچھے جو ہے وہ دلائل وغیرہ ہوں گے، کہاں یہ چیز اور کہاں جو ہے وہ شرک، اس کو ہی شرک بنا دیا اس بیوقوفوں نے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ میاں جی جانے اور ان کا کام جانے کہ ان کو شرک بہت پسند ہے، ہر جگہ جی شرک کے دعوے لگا رہے ہیں۔ بہرحال اس سے آگے جو ہے وہ مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کلام پیچھے ان کا گزرا ہے، اس کے کچھ فوائد امام علیہ سنت نے بیان کیے۔ پہلا فائدہ، فوائد سے مراد یہ ہے کہ اس میں کیا پوائنٹس ہیں، کیا سمجھنے والی باتیں ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے میاں نذیر حسین دہلوی کا صریح رد کر دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی نے یہ بھی فرما دیا کہ امام کے اقوال کے مقابلے میں رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام اور تحیات میں انگلی اٹھانے کی حدیثوں جیسی مشہور حدیث پیش کرنا بے وقوفوں اور جاہلوں کا کام ہے۔ امام کے اقوال کے مقابلے میں رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، تحیات میں انگلی اٹھانے کی حدیثوں جیسی مشہور حدیث پیش کرنا یہ بے وقوفوں والا کام ہے۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے کہ حدیث کو پیش کرنا بے وقوفوں اور جاہلوں کا کام ہے امام کے مقابلے کے قول میں، یا ہٹ درم اور عناد رکھنے والے کا کام ہے۔ وجہ بتا رہے ہیں امام علیہ سنت، وہ وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، ہم حدیث کی شان کم نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اصول پر بات کر رہے ہیں۔ تو وجہ لکھی ہے کیونکہ وہ حدیثیں نہ تو امام سے چھپی ہوئی تھی اور نہ معاذ اللہ امام صاحب اپنی رائے سے حدیث کا خلاف کرنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نہ وہ حدیثیں امام سے چھپی ہوئی تھی اور نہ ہی امام اپنی رائے سے حدیث کا خلاف کرنے والے ہیں، بلکہ ضرور کسی دلیل قوی شرعی کی وجہ سے اس حدیث پر عمل نہ فرمائے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے جس کی بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حدیثوں کے خلاف جا رہے ہیں، ہم حدیثوں کا رد کر رہے ہیں، معاذ اللہ ہم انکار کر رہے ہیں حدیثوں کا، بلکہ ہم جو ہے وہ کسی اور قوی دلیل کے اوپر چل رہے ہیں اور اس پر جو ہے ہم عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مجدد پاک کے کلام سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ ہمیں احادیث کا جواب معلوم ہو جانا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس قدر اجمالاً جان لینا کافی ہے کہ ہمارے عالموں کے پاس جواب موجود ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ یہ گزشتہ دنوں بھی اس طرح کی گفتگو ہماری ہو رہی تھی اور یہ ہمارے لیے ایک اصول ہے۔ کوئی حدیث ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے جو بظاہر فقہ حنفی سے معارض ہے، فقہ حنفی سے مخالف حدیث جا رہی ہے، تو اب ہم بحیثیت مقلد کے ہمیں اس حدیث کا جواب معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ یار اس حدیث کا کیا جواب بنے گا۔ جیسے رفع الیدین ہے، اس میں اس بات رفع الیدین پر اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے تو میں بحیثیت مقلد کے میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اس حدیث کا جواب بھی مجھے معلوم ہو، بلکہ اس قدر اجمالاً جان لینا کافی ہے کہ ہمارے عالموں کے پاس، یعنی ہمارے ائمہ کے پاس، ہمارے مجتہدین کے پاس اس کا جواب ضرور موجود ہوگا۔ ان کے پاس ہے تو ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے پاس تفصیلی جواب معلوم ہونا ہمیں ضروری نہیں ہے بحیثیت مقلد کی۔ چوتھا فائدہ مجدد پاک کے کلام سے یہ بھی پتہ چلا، یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے علم میں مذہب حنفی کی کسی مسئلے پر دلیل نہ ہونا تو ایک طرف اگر صراحتاً اس مسئلے کے خلاف ہمیں دلیل معلوم ہو جائے، جب بھی ہمارا علم کچھ معتبر نہیں بلکہ اسی مسئلے پر عمل رہے گا۔ یعنی ایک تو وہ مسائل ہیں فقہ حنفی کے اندر جو کہ غیر اختلافی مسائل ہیں، جن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، ان پر تو عمل ہی عمل ہے۔ رہے وہ مسائل جن میں اختلاف بھی ہے اور اس اختلاف کی دلیل بھی ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہمارا علم کچھ اعتبار نہیں رکھتا، ہمارے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو مفتہ بھی قول ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ آپ کا شرح اصول رسم المفتی میں بھی یہ بحث آئے گی، شروع کے اندر یہ بحث آئے گی کہ جو فتویٰ دے گا مفتی وہ ہمیشہ اسی قول پر دے گا جو مفتہ بھی قول ہوگا، جو ترجیح یافتہ قول ہوگا۔
مختلف فی قول، اور اگرچہ اس کی دلیل ہمیں پتا ہو لیکن وہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے تو اس پر دلیل دینا جو ہے وہ ہمیں منع ہے، ممنوع ہے۔ پانچواں فائدہ فرماتے ہیں، یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے بزرگ علماء کو جیسا حدیث کا علم تھا، جیسا وہ صحیح اور ضعیف اور منسوخ اور نامنسوخ پہچانتے تھے، بعد کے لوگ ان کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں نہ ویسا علم اور نہ ہی یہ زمان رسالت کے اس قدر قریب ہیں۔ جب حضرت مجدد علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو اب تو اس پر بھی 300 برس گزر چکے ہیں۔ مجدد پاک نے فرمایا کہ ہم جو ہمارے بزرگان دین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، ان کی برابری اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ حدیث کو زیادہ پہچانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے رسالت کے بھی زیادہ قریب تھے۔ یہ مجدد پاک نے فرمایا، اور اب تو 300 سال اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مزید گزر چکے ہیں، اور اب ہم جو 1400 سن ہجری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تو 400 سال گزر چکے ہیں تقریباً۔ تو آپ سوچئے کہ آج کل کے فرماتے ہیں الٹے سیدھے حروف، چند حروف پڑھنے والے اماموں کی برابری کی کیا لیاقت رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ پانچواں فائدہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے فائدے کی طرف۔ اس شرط کی بھی تصریح فرما دی کہ امام کے جو اقوال صحیح حدیث کو قبول کرنے اور قول امام کو ترک کرنے کے بارے میں ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی والے جو اقوال ہیں، وہ اسی حدیث کے بارے میں ہیں جو امام کو نہ پہنچی، اور اس حدیث سے امام کے قول کی مخالفت عدم علم کی بنا پر ہو۔ یہ نہیں کہ مذہب حنفی کے اصول کی بنا پر وہ حدیث مرجو یا معول یا متروک العمل تھی تو بھی اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی کوئی ایک حدیث ایسی ہے جو اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مذہب حنفی کے اعتبار سے وہ مرجو ہے، معول ہے یا متروک العمل ہے، پھر بھی ہم اس پر عمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کہ اس طرح تو بحالت اطلاع بھی مخالفت جائز ہو جائے گی۔ ساتواں فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد پاک کا علمی جلالت سے تو ان لوگوں کو بھی انکار نہ ہوگا۔ یہی حضرت مرزا مظہر جان جانا صاحب، جن کو بزرگ جان کر ان کے کلام کو دلیل بنایا گیا سوال کے اندر، وہ جناب مجدد پاک کو قابل اجتہاد خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے ملفوظات میں فرمائے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجدد الف ثانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جیسا اور میری امت میں کون ہوگا؟ یہ میاں مظہر جانے جانا جن کی عبارتیں آپ لے کر آئے تھے سوال میں، وہ خود حضرت مجدد پاک کے کتنے قائل ہیں ان کی جلالت علمی کے۔ اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے غور فرمائیں کہ جب ان جیسے بزرگوں کے بزرگ ارشاد فرمائیں کہ ہم مقلدوں کے کو امام کے قول کے خلاف حدیثوں پر عمل جائز نہیں، اور جو اس کا مرتکب ہو وہ احمق، بے ہوش یا ناحق باطل کے لیے کوشش کرنے والا ہے، تو پھر آج کل کے جھوٹے مدعی کس گنتی میں رہے۔ یہ 7 فائدے مکتوبات کی عبارت کے تھے، مکتوبہ شریف کی عبارت کے تھے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ مبدأ و معاد کی جو عبارتیں ہیں اس کے فوائد بیان کرنے۔ آٹھواں فائدہ فرماتے ہیں، اگرچہ امام کے قول کی حقانیت اپنے خیال میں نہ آئے، یہ بڑی زبردست بات ہو رہی ہے۔ وہ جو مجدد پاک نے فرمایا تھا نا کہ میرے ذہن میں کافی عرصے تک یہ خیال رہا کہ کاش کوئی ایسی صورت حال مل جائے کہ امام کے پیچھے قرات جائز ہو جائے، لیکن میں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پایا فقہ حنفی میں۔ تو اسی عبارت کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ فرمایا کہ اگرچہ امام کے قول کی حقانیت اپنے خیال میں نہ آئے مگر عمل اسی پر کرنا لازم ہے۔ آپ کو امام کا قول سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، امام اعظم نے یہ فرما دیا، اب سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، بحیثیت حنفی ہونے کے اس پر عمل کرنا آپ کو لازم ہے، کیونکہ یہی اللہ عز و جل کو پسند اور یہی برکت کا باعث ہے۔ دیکھو، ایک مدت تک امام کے پیچھے قرات کرنے کو دل چاہتا تھا، مگر مذہب حنفی کی حقانیت مجدد صاحب پر ظاہر نہ ہوئی۔ قرات کرنے کو دل چاہتا تھا مگر مذہب حنفی کی رعایت کرتے ہوئے نہ کیا۔ یہی ڈھونڈتے رہے کہ خود مذہب حنفی میں کوئی راہ نکلے جس سے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہو جائے، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اس سوال کا بھی صاف جواب دے دیا کہ ایک مسئلے میں بھی اگر امام صاحب کے قول کا خلاف کیا، اگرچہ اسی بنا پر کہ اس مسئلے کے بارے میں مذہب حنفی کی حقانیت ظاہر نہ ہوئی ہو، تو مذہب حنفی سے نکل جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے نقل از مذہب فرمایا۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ یہ سخت شدید اور قہر والا حکم دیکھیے کہ جو ایسا کرے وہ ملحد ہے۔
اب یہ حضرات اپنے ایمان کے بارے میں جو مناسب جانے مانے، چاہے حضرت مجدد صاحب کے نزدیک معاذ اللہ شاہ صاحب اور مرزا صاحب کو بے وقوف اور اناد رکھنے والا اور ملحد و بے دین قرار دیں، اور چاہیں تو ان دونوں صاحبوں کے نزدیک حضرت مجدد کو باطل کا دعویٰ کرنے والے اور امام کے مخالف اور معاذ اللہ کھلا احمق یہ چھپا منافق ٹھہرائے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا واضح طور پر معلوم ہوا کہ سوال میں جو مرزا صاحب اور شاہ صاحب کے اقوال ذکر کیے گئے، جن میں حدیث کے صحیح ہونے کے وقت قول امام کو چھوڑنے کا تذکرہ ہے، وہاں حدیث کی صحت سے مراد وہی صحت عملی ہے جس پر اطلاع پانا اہل نظر فقہا اور مجتہد فی المذہب بزرگوں کا کام ہے۔ اس توجہ سے نہ تو بزرگوں کے کلام میں تعارض رہا اور نہ ہی ان میں کوئی حرف ہمارے مخالف رہا۔ تحقیق یوں ہی ہونی چاہیے اور اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ یہ بحث بہت زیادہ لمبی تھی اور اس کے بعد بہت سے پہلو تھے جن میں طویل کلام کے لیے عظیم کتاب کی ضرورت تھی، مگر جو قلیل ہو کر کفایت کرے وہ اس کثیر سے بہتر ہے جو کفایت نہ کرے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضرات ناظرین خاص اس بحث اور متعلقہ سوال پر نظر رکھیں اور بحث سے ادھر ادھر نکلنا جو جاہلوں اور عاجزوں کا کام ہے اس سے گریز کریں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین وصلی اللہ علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مناسب ہے کہ ان مختصر سطروں کا بلحاظ حال مضامین الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی نام رکھیں، اور تاریخی اعتبار سے اس کا نام اعز النکات بجواب سوالی ارکات رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین والحمد للہ رب العالمین، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اجل ومجدہ اتم واحکم۔ تو یہ جو آخری اوپر سطریں گزر چکی ہیں، یہ جو فرمایا لہٰذا واضح طور پر معلوم ہوا کہ سوال میں جو مرزا صاحب اور شاہ صاحب کے اقوال ذکر کیے ہیں جن میں حدیث کے صحیح ہونے کے وقت قول امام کو چھوڑنے کا تذکرہ ہے، وہاں حدیث کی صحت سے مراد صحت عملی ہے، صحت اعلی مصطلح الاثر نہیں ہے، اصول حدیث کے اعتبار سے صحت مراد نہیں ہے بلکہ صحت عملی، یعنی مجتہد کی نظر میں اور مذہب حنفی کی نظر میں اس حدیث کی صحت کیسی ہے، یہ مراد ہے، جس پر اطلاع پانا اہل نظر فقہا اور مجتہد فی المذہب بزرگوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس توجہ سے نہ تو بزرگوں کے کلام میں تعارض رہا اور نہ ہی ان میں کوئی حرف ہمارے مخالف رہا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آج کا سبق ہوا اور الحمدللہ جو ہے یہ رسالہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر جو ہے وہ کوئی سوال وغیرہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر سوال کا جواب بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ کوئی سوال؟ جی حضور، کوئی سوال؟ چلے ماشاء اللہ، جی اور کوئی سوال کرنا چاہیں فرمائیں۔ روایت کیدانی کے بارے میں یہ ایک کلیئر فقہ ہے استاد، حنفی کی سمجھ آ گیا۔ ایک کتاب ہے خلاصہ کیدانی، اس میں جو ہے فقہ حنفی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، فقہی مسائل احکامات وہ بیان کیے گئے ہیں، تو روایت کیدانی بھی کہا جاتا ہے، خلاصہ کیدانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ جو ہے میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنی کتاب میں معیار الحق میں کرتے ہوئے یوں کہا کہ خلاصہ کیدانی کے مقابلے میں جو ہے یہ حدیث صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں، تو الزام کی بات ہے، وہی بات ہے
بات یہ ہے کہ وہ جو خلاصہ کیدانی میں مسئلہ مذکور ہے یا کسی بھی کتاب میں جو ہے وہ مسئلہ مذکور ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ اب اگر ہم جو ہے وہ اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو متروک العمل ٹھہراتے ہیں، تو لا محالہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ احادیث مبارکہ جن کو ہم ترک کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ان سے زیادہ قوی دلائل موجود، اور مذہب حنفی کے اندر جو بھی مسائل ہم بیان کرتے ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہوتے ہیں، کتاب سے بھی، قرآن سے بھی، سنت سے بھی، اقوال صحابہ سے بھی، اور اجماع امت سے بھی، اور قیاس سے بھی۔ ہم کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں کرتے جس پر ہمارے پاس دلائل موجود نہ ہوں، اور یہی ہمارا مزاج رہنا چاہیے۔ یعنی اگر بالفرض آپ سے کوئی شخص آ کر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، تو فی زمانہ تو مسئلہ بتانا بہت آسان ہے، آپ کے پاس باہر شریعت موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ دیگر کتب فقہیہ موجود ہیں، اردو میں آسان انداز میں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ کر فتویٰ جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر آپ کسی اعلیٰ لیول پر وہ مسئلہ تلاش کرتے ہیں، کسی بڑی کتاب سے وہ مسئلہ تلاش کرتے ہیں، تو یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ان فقہا نے ویسے ہی بیان کر دیا، خواہ مخواہ بیان کر دیا، اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی ریاست وجود میں آتی ہے، اور وہ ملک اپنا کوئی قانون، اپنا کوئی قاعدہ، اپنا کوئی آئین بناتا ہے، تو اس آئین میں موجود جو چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پورا کا پورا جو ہے وہ ایک روڈ میپ مذکور ہوتا ہے، ان کے پیچھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ اٹھ کر دعویٰ کرے کہ جی اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون جو ہے وہ ناقص ہے، کیونکہ جناب یہ قانون دانوں نے ایسے ہی اٹھ کر جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بات کی ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے گفتگو ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اصول اور قواعد دیکھے جاتے ہیں، لوگوں کا نفع نقصان دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب حنفی، جو چاروں مذاہب نابلہ، شوافع اور مالکیہ اور احناف، ان کے اندر جو سب سے بڑا مذہب ہے مذہب حنفی، جو یعنی یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں آپ کو اس مذہب کے مقلدین نظر آئیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خواہ مخواہ ایسی ہی کوئی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جو ہے نا وہ کام چلائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں فقہ حنفی اور دین جو ہے الہی کی خدمت کرتے ہوئے۔ جب انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی لگائی، انہوں نے اصول مرتب کیے، انہوں نے کتابیں تحریر کی، تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس دلائل موجود نہ ہوں؟ اب ایک کتاب میں اگر دلائل موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسری کتاب میں موجود نہیں ہوں گے۔ اب مثال لے لیتے ہیں، ہدایہ شریف ہے۔ اب ہدایہ، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نور الایزا ہے یا قدوری ہے، قدوری متون میں شمار ہے، لیکن قدوری میں دلائل نہیں ہے، صرف مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ قدوری سے آگے ہدایہ پڑھتے ہیں تو ہدایت شریف میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہدایت شریف میں دلائل بھی مذکور ہیں۔ بھئی احناف یہ کہتے ہیں، شوافی یہ کہتے ہیں، احناف کی دلیل یہ ہے، شوافی کی یہ دلیل۔ لیکن اس پر بھی فقہا نے بس نہیں کیا، ہدایہ کی بھی شروحات لکھ دی۔ سب سے مشہور و معروف شرح جو ہے امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے فتح القدیر، حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کو ملے گی ہدایہ کی شرح بنا ہے۔ انہوں نے ان دلائل کے مزید دلائل پیش کیے، مزید اس میں گفتگو فرمائی۔ تو اگر یہ معاذ اللہ جو ہے وہ فقہا جو ہے وہ بے وقوف ہوتے، جاہل ہوتے، یا ان کو جو ہے ان چیزوں کا علم نہ ہوتا معاذ اللہ، تو پھر یہ دلائل یہ کیسے لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ اس انداز میں دلائل کو ذکر کیا ہے، اور بس پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں کوئی ایسا مسئلہ، ایک مسئلہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے پیچھے دلائل نہ ہو۔ ایک مسئلہ بھی، ایک سنگل مسئلہ بھی آپ کو فقہ حنفی میں
بغیر دلیل کے نظر نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی اس مسئلے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ اس کی بے وقوفی اور کم علم۔ اچھا جی، سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مقلد ہو اور وہ کہے کہ ہم آپ کو صحیح حدیث دکھا رہے ہیں، آپ اسے نہیں لے رہے، کہ ہمارے امام اعظم کے وہ حدیث ترک کی، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹینشن والی بات نہیں، یہ بات تو ہم کر چکے ہیں، وہ ہمیں حدیث صحیح دکھا رہا ہے اصول حدیث کے اعتبار سے، اور ہمارے پاس جو قوی دلیل ہے ہمارے امام کی، وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہے، وہ عملی صحت کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پھر تقلید کی بحث سمجھائیے، جب تک وہ تقلید کو نہیں سمجھے گا تب تک وہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ پھر میں مزید کچھ عرض کر کہ کوئی شخص اگر لکھا ہوا ہے جی، شخص اگر آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے اور وہ حنفی ہے اور وہاں حلال فل ملتا ہے اور وہ امام شافعی سی فوڈ کے حلال ہونے کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ دیکھیں، حنفی جو ہے وہ ہر جگہ حنفی رہے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، اور سی فوڈ میں جو ہے ہمارے لیے جو حلال ہے وہ مچھلی ہی ہے، یا جو مچھلی کی اقسام ہوں وہی حلال ہے، جو مچھلی کی قسم نہ ہو وہ حلال نہیں ہے، تو وہاں پر وہ امام شافعی کی بات کو دلیل نہیں بنا سکتا۔ حنفی یہ ہر جگہ حنفی رہے گا۔ اگر ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو جیسے آج کل بینکاری میں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہاں پر جو ہے وہ شفافی یا دیگر جو ہے وہ ائمہ کے فتاوی موجود ہیں بینک کے حوالے سے، مثال کے طور پر معاشیات اور سود کے حوالے سے، تو اس کو جائز قرار دے دو، تو ہم اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی باہر رہتا ہے، جہاں پر بھی رہتا ہے، اور میرے خیال سے اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں آپ کو حنفی ملیں گے ہی ملیں گے، اور ان کے فتاوی پر، ان کے مسائل پر عمل ہوتا ہی رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پر جا کر امام شافعی کی، اصل میں آپ نے تقلید کر لی ہے نا ایک امام کی، تو تقلید کا اصول یہ ہے کہ اب آپ امام بدلیں گے نہیں، اگر بدلنا ہے تو پھر ٹوٹلی آپ جو ہے وہ منتقل ہوں گے، جیسے کوئی حنفی شافعی بن جاتا ہے تو پھر وہ مکمل شافعی بنے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو مسئلوں کے اندر شافعی بنے گا اور پھر کبھی اس کا جی چاہے حنفی کبھی شافعی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو پیش کرو ظن و گمان نہیں چلے گا، کیا جواب ہوگا؟ ظن و گمان نہیں چلے گا، میں سمجھا نہیں منصور کوئی آپ کی بات کو۔ یار اصل میں ہاں، میں اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا تھا، دیکھیں جو بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا غیر مقلد، اس کو ذرا ذرا سا آپ تقلید کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں کوئی بھی غیر مقلد دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی شخص غیر مقلد نہیں ہے، ہر شخص تقلید کرتا ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی صورتحال میں اس کی تقلید ہو رہی ہوتی، یعنی تقلید اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ غیر مقلد وہابی سے پوچھا جائے، اس نے آپ کو صحیح حدیث دکھائی، اس سے یہ پوچھیں کہ اس حدیث کو صحیح کس نے قرار دیا؟ اب وہ کہے گا کہ جی اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہا، تو آپ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کی بات آپ کے لیے معتبر ہے، وہ کہے گا ہاں، تو آپ اس کو کہیں یہی تو تقلید ہے، امام بخاری نے جس حدیث کو صحیح کہا آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو، امام بخاری کہتے ضعیف ہے آپ اس کو ضعیف کہہ دیتے، یہی بات ہوئی نا، تو تقلید اسی کو تو کہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے امام نے کہا کہ بھئی اس حدیث پر عمل کرو، ہم کر لیتے ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں کرو تو ہم نہیں کریں گے، یہی تو تقلید ہے۔ اچھا اس سے آپ یہ پوچھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی آیتیں،
اس سے یہ پوچھیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا ہاں ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کو کس نے کہا، وہ کہے گا کہ جناب والا یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ آپ کہیں کہ قرآن کس نے لکھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا؟ کہے گا نہیں جی صحابہ نے لکھا۔ آپ کہیں گے اچھا مطلب آپ صحابی کی تقلید کر رہے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضور کی تقلید کرو، کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے۔ تو اب ہم اس سے سوال کریں گے آپ تو صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، صدیق اکبر، ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ پھر زیر زبر پیش جو لگائے گئے ہیں یہ بھی تو کسی کی تقلید میں لگائے گئے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ الحمدو کی جگہ الحمدہ ہو یا الحمدی ہو، آپ نے الحمدو کیوں پڑھا اس کو؟ ہم؟ آپ صرف و نحو پڑھ کر حدیث پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو تقلید ہے، کسی نہ کسی جو ہے وہ نحوی اور صرفی کی تقلید کر رہے ہیں آپ۔ تو ہر جگہ جو ہے وہ تقلید پائی جاتی ہے، ہم احکامات کے اندر جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں۔ اور اب وہ یہی سوال زیادہ سے زیادہ ان کا سوال یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے صرف و نحو کے اندر، اصول حدیث کے اندر تقلید ہو سکتی ہے، احکامات کے اندر نہیں ہو سکتی، تو پھر دلیل وہ دیں ہمیں کہ جب صرف و نحو میں تقلید جائز ہے تو احکامات میں تقلید کیوں جائز نہیں ہے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم ہر جگہ وہی کل والی بات ہے کہ ہم ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں جو ہے نا وہ اپنی صفائیاں پیش کرنے کی، تو وہ پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ حدیث کو صحیح کیوں مان رہے ہیں، ضعیف کیوں مان رہے ہیں۔ بخاری تو بخاری، ناصر الدین البانی اور اس جیسے جو ہے وہ اپنے محدثین کے کہنے پر یہ حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آج کل کے للو پنجوؤں کو دیکھ کر جو ہے حدیث کو صحیح اور ضعیف کہہ سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر ایک مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے؟ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس پر اور بھی بہت سارے دلائل اور معاملات ہیں، کو دیکھا جائے۔ کلیئر ہو گیا منظور بھائی؟ اور یہ سی فوڈ والا مسئلہ بھی کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک خیر فرمائے انشاءاللہ۔ تقلید پھر تو ہم 10 سال ہی تقلید کو ہی پڑھتے رہیں گے، مسئلے والی بات نہیں۔ تو غیر مقلدین پر ایک جو ہے وہ ایک مناظرہ ہے اوپر، سری لنکا کے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی حافظ احسان صاحب، لوگوں نے شاید ان کا نام سنا ہوگا، ان کا کئی سال پرانا ایک مناظرہ ہے۔ میں کچھ لوگ ہیں جو ہے وہ قرآن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں تقلید وغیرہ کے اوپر۔ یار وہ بڑے کمال کا مناظرہ ہے، اس میں مطلب وہ باقاعدہ سے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، موبائل سے ریکارڈ کیا گیا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے کا مناظرہ ہے، بڑا کمال کا مناظرہ ہے۔ شاید کسی نے وہ دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا میں انشاءاللہ لنک بھیجوں گا، اس کو ایک بار آپ سب ضرور دیکھیں۔ اور اس میں مفتی صاحب جو اعتراضات کرتے ہیں نا وہ جوابات اتنے نہیں دکھاتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں نا وہ اعتراضات بڑے زبردست انداز میں ان کا منہ بند کرنے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھیں، آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ جو بحث کرتے ہیں نا ہر کوئی آ کر جو ہے وہ حدیثیں اٹھا کر آ جاتا ہے، یا جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا وقت کا مجدد اور امام سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کو پھر جواب دینے کا پھر وہی طریقہ ہونا چاہیے، اعتراضات کرنے چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے پاس بھی اعتراضات ہیں۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، الحمدللہ آج ہمارا جو ہے وہ رسالہ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر عید کے بعد ہم آگے مزید اپنا سلسلہ اللہ نے چاہا تو، کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور، اور کوئی سوال؟
چلیں جزاکم اللہ تعالیٰ خیر کثیرہ۔ یہ تقریباً میرے خیال سے 13-14 لیکچر بن چکے ہیں، یا 16 لیکچر غالباً یہ ہو چکے ہیں۔ ان کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا اور کتاب کو اچھے انداز میں پڑھیے گا، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو سمجھنے میں۔ خلاصتاً میں نے ساری باتیں عرض کر دی کہ اس رسالے میں کس چیز پر بحث کی گئی ہے اور کس انداز میں بحث کی گئی ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، لفظ ٹو لفظ جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ فی الحال اس کا ٹیسٹ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، عید کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر کوئی اس میں سلسلہ اس طرح کا ہوا تو ٹیسٹ لے لیں گے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا ہے کہ یہ کلاس جو ہے وہ عید کے بعد پھر کنٹینیو ہوگی ہماری۔ کل 27ویں ہے، اس کے بعد پھر لا محالہ عید کے معاملات ہوتے ہیں، ہر اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ الکریم، کے بعد اپنی کلاسز کو کنٹینیو کریں گے اور مزید نئی کتابوں کے ساتھ اور ایک نئے رنگ کے ساتھ انشاءاللہ کلاسز کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے۔ ٹھیک ہے حضور، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ۔ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ جب کافی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی اور جب ہم اپنے مطالعے کی طرف کے بعد ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے، مطالعہ جو ہے کتابوں کا اس کی طرف بھی آئیں گے، پلس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں تدریب الفتاوی، فتاوی وغیرہ جو ہے کا سلسلہ بھی ہوگا۔ کافی چیزیں آپ کو جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقتاً سمجھ میں آئیں گی۔ انٹرسٹ آپ سب کا ہونا چاہیے، توجہ آپ کی سب کی ہونی چاہیے، کل چیزیں سمجھ میں۔ کل والا اور آج والا سب گرام کر تو دیا تھا، نہیں کیا تھا تو دیکھ لیجیے، خیر یوٹیوب کو بھی دیکھ لیجیے۔ یوٹیوب پر جو آپ کو لیکچرز کے لنک بھیجے جا رہے ہیں وہ دیکھیں، کافی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹیلی گرام پر میں ویسے ہی بھیج رہا ہوں، جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، پذیرائی ہوتی ہے۔ لا محالہ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، یہ پورا سیٹ اپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کی آواز ریکارڈ ہو یا اسکرین پر جو ہے وہ آپ کے سوالات آ رہے ہوں، بعد میں بھی کوئی یہ لیکچر سنتا ہے تو اسے یوں محسوس ہو جیسے وہ لائیو کلاس میں ہے۔ یہ میری نیت ہے۔ پچھلے سالوں میں صرف آڈیو ریکارڈنگ میں بھیجا کرتا تھا، لیکن اس بار الحمدللہ دیکھیں کتنے اچھے اور خوبصورت انداز میں کتاب بھی آپ کے سامنے موجود ہے، صفحات بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب ہم اتنی محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پھل بنتا ہے۔ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ بس وہ ہماری سہولت کے لیے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہم آپ کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں، آپ ہماری سہولیات کا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔